نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع سخن پر میں لب کشائی کرنے ادھر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت و اہمیت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے سودا مہنگا نہیں۔ محترم سامعین، تحفظ ختم نبوت سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، جبکہ باقی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور افعال کا تحفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تحفظ ہیں۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پروانہ میدان وفا میں قدم رکھتا ہے تو انجام و عواقب سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھتا ہے، وہ آکسیجن کا نہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس لیتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ، خدا کی قسم جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ بھی ایک دفعہ لازمی پڑھیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی ہوں، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ عز و جل۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ کہ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی یہ دیکھ کر کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کو لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جنرل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ڈھٹک کر کہتا ہے، کون ہے؟ آپ گھراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسیلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا تو مسیلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو اور بات تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں ڈھل سکتا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے ہیں، فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر لے، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ کر گر گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے تو پھر کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی اور گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے شہید ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کے ناموس پر پہرا دینے والا اور جام شہادت نوش کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔